وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ، اور جب اس بچڑے کو ان کے ہاتھوں میں گرا دیا گیا اور وہ نادم اور پشیماں ہوئے، وَرَأَوْا، اور انہوں نے دیکھ لیا، أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا، کہ وہ گمراہ ہو چکے ہیں، قَالُوا لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا، تو کہنے لگے اگر ہمارے رب نے ہم پہ رحم نہ فرمایا، وَيَغْفِرْ لَنَا، اور ہمیں معاف نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا، اور جب موسیٰ اپنی قوم کی طرف غصے سے بھرے ہوئے اور افسوس کرتے ہوئے واپس لوٹے، قَالَ بِئْسَ مَا خَلَفْتُمُونِي مِن بَعْدِي، تو کہنے لگے میرے بعد تم نے بڑی بری چیز لے کے آئے ہو، عَاجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ، کیا تم نے اپنے رب کے حکم میں جلدی کی ہے، وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ، اور انہوں نے تورات والی تختیوں کو رکھ دیا، وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ، اور اپنے بھائی کے سر کو پکڑ کے اپنی طرف ہلانے لگے، قَالَ ابْنَ أُمَّ، تو حضرت ہارون نے آگے سے کہا اے میری ماں کے بیٹے، اِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِی، میری قوم نے مجھے کمزور کر دیا تھا، وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِی، اور قریب تھا کہ وہ مجھے قتل کر دیتے، فَلَا تُشْمِتْ بِیَ الْأَعْدَاءَ، میرے اوپر دشمنوں کو خوش مت کیجیے، وَلَا تَجْعَلْنِی مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِینَ، اور مجھے ظالم قوم کے ساتھ مت رکھیں۔ گزشتہ آیت میں یہ بات گزری کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے زیورات سے بچڑا جو بنا اس کی پوجا شروع کر دی اور اس کی عبادت شروع کر دی، اس کو اپنا خدا سمجھنا شروع کر دیا، اور اس کی حالت کیا تھی کہ وہ نہ تو بول سکتا تھا اور نہ ہی وہ کسی کو راستہ دکھا سکتا تھا۔ اب کیا ہوا آگے جا کے تفصیل سے واقعہ آئے گا۔ موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے تو انہوں نے سامری سے پوچھا کہ تم نے یہ کیا کیا ہے، تو اس نے پھر سارا بتایا، جی میں نے اس طرح زیورات اکٹھے کیے اور میں نے پھر ان کو پگھلایا، اور میں نے جو ہے وہ جو جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے پاؤں کے نیچے کی مٹی تھی وہ میں نے لی، اس کو ڈالا اور اس میں سے آواز آنا شروع ہو گئی، اور میں نے کہا کہ یہ تمہارا خدا ہے اور موسیٰ کا بھی خدا یہی ہے، یہ میں نے کیا ہے۔ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو سامری تھا اسے سب سے پہلے تو یہ فرمایا کہ تیرے لیے سزا یہ ہے دنیا میں کہ تو یہی کہے گا ان تقول لا مساس، کہ مجھے مت چھو، یہ تیری دنیا میں سزا ہے۔ تو اس کو ایسی بیماری اللہ نے لگا دی سامری کو کہ جب بھی کوئی شخص اس کے قریب آتا تھا تو اس کے جسم میں آگ لگنا شروع ہو جاتی تھی، وہ جلنا شروع ہو جاتا تھا، اور وہ جب کوئی قریب آتا اس کو کہتا مجھ سے دور چلے جاؤ، تو جو ہی وہ شخص اس سے دور چلا جاتا وہ صحیح ہو جاتا تھا۔ یہ اگر کسی کے قریب جاتا تو جلنا شروع ہو جاتا۔ اب ذرا کسی کے قریب جانا ہے نا، کوئی بندہ گزر رہا ہے اس کے پاس سے گزر گیا تو وہ جلنا شروع ہو جاتا، تکلیف شروع ہو جاتی جسم میں۔ تو اس طرح کا عذاب اسے دنیا میں دیا گیا، اور پھر آخرت کا عذاب اس کے لیے، وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَن تُخْلَفَ، اور تیرے ساتھ آخرت کے عذاب کا بھی وعدہ ہے جس کی خلاف ورزی نہیں کی جائے گی۔ اور پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے کہا وَانظُرْ إِلَىٰ إِلَٰهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا، یہ تو تیری سزا ہے نا، تو اپنے معبود کو بھی دیکھ لے میں کیا کرتا ہوں۔ جس معبود کے سامنے تو جھکا ہوا تھا نا، اب اس کو دیکھ میں کیا کرتا ہوں، کیا کروں گا، لَنُحَرِّكَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا، میں پہلے اسے آگ میں جلاؤں گا اور آگ میں جلا کے پھر میں اس کو دریا برد کر دوں گا، اس کو میں سمندر میں پھینک دوں گا۔ اور اگر یہ خدا ہوا تو اپنے آپ کو بچا لے گا، کیوں جی، خدا ہے تو اپنے آپ کو بچائے نا، پتہ چلے۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ دیکھو میں کیا کرتا ہوں، تو ویسے ہی کیا، اس کو آگ جلائی، اس میں ڈالا، وہ پگھل گیا، تو جو وہ بنا اس کو پکڑ کے سمندر کے اندر پھینک دیا۔ یہ تمہارا خدا۔
ختم ہو گیا۔ تو جب یہ ہوا، اس طرح ہوا، تو بنو اسرائیل جو آدھے لوگ ادھر ہو چکے تھے ان کے سامنے بھی ساری بات کھل کے سمجھ آ گئی کہ جڑا اپنے آپ نہیں بچا سکے سانوں کتوں بچائے گا وہ، ہمارا کیسے کچھ کر سکتا ہے، ہمارا کیسے بھلا کر سکتا ہے۔ تو اسی کے بارے میں فرمایا کہ جب وہ ان کے ہاتھوں میں گر گیا، ہاں جی، یہ اگر لفظی ترجمہ کیا جائے تو مطلب یہ بنتا ہے کہ وہ جو ان کا خدا تھا وہ اسی طرح جس طرح وہ پہلے تھا اسی طرح پگھلا کے وہ بالکل ختم ہو گیا۔ اور ویسے عربی کے اندر محاورتاً اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ جب وہ نادم اور شرمندہ ہو گئے، شرمندہ ہو گئے نا، نادم ہو گئے، پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ہوا بھائی، ہم نے تو غلطی کر لی ہے۔ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا، اور انہوں نے دیکھ لیا کہ ہم گمراہ ہو چکے ہیں۔ قَالُوا لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو پھر وہ کہنے لگے اگر ہمارے رب نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پہ رحم نہ کیا تو ہم تو بڑا نقصان اٹھانے والوں میں سے پشیماں ہوئے اور پچھتائے۔ اب توبہ کی صورت پوچھی کہ اب ہماری توبہ کیسے قبول ہوگی، تو ان کی توبہ کا ذکر سورہ بقرہ میں گزر چکا ہے۔ ان کی توبہ کا پھر اللہ نے کہا کہ بھائی تمہاری سزا یہ ہے کہ تم پہاڑ کے اوپر چڑھ کے نہ تو نیچے چھلانگے مار کے اپنے آپ کو خود ہی مار دو۔ یہ ان کو سزا ان کے لیے تجویز کی گئی جن نے بچڑے کو معبود بنایا تھا، کہ تب تمہاری توبہ قبول ہوگی کہ اپنے آپ کو خود اب مار دو، اب یہ تمہاری سزا ہے، اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو خود تم سزا دو۔ انہوں نے کہا اگر ہمارے رب نے معاف نہ کیا، ہم پہ رحم نہ کہ ہمارا بڑا نقصان ہو جائے گا، اور ظاہر آخرت کا عذاب جو ہے وہ بڑا سخت ہے، تو اس سے بچنے کے لیے انہوں نے دنیا کے اندر ہی اپنی سزا کو تجویز کر دیا۔ جیسے ایک صحابی رسول تھے حضرت ماعز اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے زنا ہو گیا، شادی شدہ تھے، زنا ہو گیا، بہک گیا، تو اللہ کے رسول نے، اور اللہ کے رسول کی خدمت میں آ گئے، یعنی گناہ ہو گیا، اللہ کے رسول کے پاس آ گئے اور کہا یا رسول اللہ مجھے پاک کریں، کہ مجھے سنگسار کر دیں، مجھے دنیا میں سزا دے لیں، آخرت کی سزا کو میں برداشت نہیں کر سکتا، یا رسول اللہ مجھے پاک کریں۔ تو اللہ کے رسول نے جب پوچھا کیا ہوا، کہ مجھ سے یہ گناہ ہوگا، تو میرے نبی نے نا بات کو ٹالنا چاہا، تو آپ نے فرمایا ہو سکتا ہے تم نے چھوا اور صرف ہاتھ ہی لگایا عورت کو، کہا کہ نہیں نہیں مجھ سے زنا ہوا یا رسول اللہ، ایک بار ہوگا، ایک بار پہلے اقرار کر لیا، دوسری بار یہاں پہ اقرار کر لیا۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لعلک قبلت، ہو سکتا ہے تو نے بوس و کنار کیا ہو۔ انہوں نے کہا نہیں نہیں یا رسول اللہ، مجھ سے واقعہ زنا ہوا، زنا تو یا رسول اللہ۔ آپ نے پھر چہرہ ادھر کر لیا، 3 دفعہ ہو گیا، چوتھی دفعہ پھر آپ نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے تمہیں غلط ہی لگ رہے، تم بھول رہے ہو، کسی مغالطے میں پڑ گئے ہو۔ انہوں نے کہا نہیں نہیں یا رسول اللہ، مجھ سے یہ کام ہو گیا، 4 بار خود اقرار کر لیا۔ تو باقی چیزوں کے لیے 2 گواہوں کی ضرورت ہوتی ہے، کوئی بھی کیس ہے، کوئی بھی مقدمہ ہے، 2 گواہ چاہیے ہوتے ہیں، 2 مرد، اگر 2 مرد نہیں ہیں تو 1 مرد اور 2 عورتیں، لیکن زنا کا ایسا کیس ہے کہ اس کے لیے 4 گواہ ہونے ضروری ہیں، 4 گواہ، کیونکہ کسی کی عزت کا معاملہ ہے، آپ کوئی اب کسی پہ اٹھ کے ہمیں بہتان لگا دے، ہاں جی، کوئی کسی پہ بہتان لگا سکتا ہے نا، تو 4 گواہ، اور گواہ کون سے، سنے سنائے نہیں، عینی شاہد کے جنہوں نے اس کو زنا کرتے ہوئے دیکھا ہو، ایسے 4 گواہ شریعت کہتی ہے لے کے آؤ۔ بھئی کسی کی عزت کا معاملہ ہے، 2 لوگوں کی عزت کا معاملہ ہے۔ تو بہرحال تو اب کیا ہوا، حضور نے فرمایا جاؤ اس کو لے جاؤ اور ان کو سنسار کرو، پتھر مار مار کے ان کو مار دو۔ تو دنیا کی سزا برداشت کر لی۔ اب دیکھیں کیا ہوا، اب حضور بھی وہاں پہ تشریف لے گئے اور سزا جب دینے لگے، پتھر مارا ان کو باندھ کے نا، لکڑی کے ساتھ ان کو پتھر مارنے لگے، بڑی سخت سزا ہے یہ۔ تو اس سے پتہ چلا کہ یہ گناہ کتنا بڑا ہے، یہ گناہ کتنا بڑا ہے۔ اس لیے قرآن پاک نے واضح طور پہ فرمایا لا تقربوا الزنا، سورہ بنی اسرائیل کے اللہ نے فرمایا زنا کے قریب بھی مت جاؤ، انہ کان فاحشہ وساء سبیلا، یہ بے حیائی کا کام ہے اور برا راستہ ہے، یہ بے حیائی بھی ہے اور برا راستہ، اس کے قریب بھی مت جاؤ۔
تو اب جب پتھر مارا تو پتھر نا ان کے یہاں پہ سر پہ لگا اور خون کا فوارہ چھوٹا، خون کا فوارہ چھوٹا، تو حضرت عمر کے منہ کے اوپر آ کے چینٹا پڑا۔ حضرت عمر نے نا ملامت کی ان کو، لان تان کی ان کو۔ میرے نبی نے فرمایا کہ ایسا نہ کرو، ماعز نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر اس کی توبہ کو اہل حجاز پہ تقسیم کر دیا جائے تو سب کی بخشش ہو جائے، سب کی بخشش۔ تو یہ ہے کہ دنیا میں گناہ ہو گیا تو یہاں اللہ سے معافی مانگ لو، یا یہاں کی سزا اگر مل گئی تو اگلی سزا سے کیا ہو جاؤ گے، بچ جاؤ گے، جو کہ بڑی سخت سزا ہو۔ اس لیے انہوں نے فوراً کہا کہ اللہ ہمیں کیا کہا کہ تو نے معاف نہ کیا، ہم پہ رحم نہ کیا، ہمارا بڑا نقصان ہو جائے گا۔ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ، تو ان کو جو سزا ملی وہ میں نے بتا دی۔ تو آگے فرمایا جب موسیٰ اپنی قوم کی طرف لوٹے، کیونکہ اللہ نے بتا دیا تھا نا تمہاری قوم کو گمراہ ہو گئی ہے، سامری نے ان کو گمراہ کر دیا، تو موسیٰ علیہ السلام غصے سے واپس آ گئے۔ بڑے جلالی پیغمبر تھے، غصے سے واپس آئے۔ تو اسی کا بیان ہے کہ موسیٰ جب اپنی قوم کی طرف غصے اور افسوس سے بھرے ہوئے واپس آ گئے اور آ کے اپنی قوم سے کہا کہ تم نے بڑا برا کام کیا میرے بعد، میں کوہ طور پہ کیا چلا گیا، تم نے پیچھے اتنا بڑا کام کر لیا کہ ایک بچڑے کو تم نے معبود بنا لیا۔ عاجل تم امر ربکم، کیا تم نے اپنے رب کے حکم میں جلدی کی ہے؟ جب میں نے کہا تھا کہ میں تورات لے کے آؤں گا تو تمہیں کس چیز کی جلدی تھی؟ بھائی 10 دن ہی اوپر ہوئے ہیں نا، 10 دن ہی اوپر ہوئے ہیں نا، تو تمہیں کس بات کی جلدی پڑ گئی تھی کہ تم نے جناب اپنا دین ہی بدل دیا؟ اس لیے تم نے اپنے رب کے حکم میں جلدی کی۔ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ، وہ جو سلیٹیں تھیں نا، تختیاں تھیں جن میں تورات ان کو ایک طرف رکھ دیا اور رکھ کے وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ، اب نائب صاحب کو پکڑ لیا اپنے بھائی کو، ہاں جی، حضرت ہارون کو پکڑا، اور پتہ کہاں سے پکڑا؟ داڑھی سے پکڑا۔ دوسرے مقام پہ آتا ہے یا ابن ام لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی، داڑھی سے اور سر سے پکڑ لیا۔ غصے میں تھے نا موسیٰ علیہ السلام، جلال میں تھے، غصے میں تھے، اور ہارون علیہ السلام بڑے ہیں عمر میں، موسیٰ علیہ السلام 1 سال چھوٹے ہیں، ہاں جی، تو پکڑ لیا، لیکن غصے میں جلال میں ہے، اور پکڑ لیا، داڑھی سے بھی پکڑ لیا اور سر سے بھی پکڑ لیا، اور پکڑ کے جھنجھوڑا غصے میں کہ یہ تم نے کیا کیا، میرے بعد قوم کو گمراہ کر دیا، میں نے کہا تھا ان کا خیال رکھنا اور یہ خیال رکھے تم نے۔ تو ہارون علیہ السلام نے پھر کہا اے میری ماں کے بیٹے، ہاں جی، اخی نہیں کہا، اے میرے بھائی نہیں کہا، کیونکہ پڑا آدھا خیال نہیں رکھا، پڑھ لیا آئے دیکھو نا پیغمبروں کے جملوں کے اندر کتنی حکمت ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہا یا اخی، اے میرے بھائی، پڑا آدھا خیال ہوں دادے مینو پڑھنا جی اس طرح چنجوڑنا جی، اس لیے کیا کہا یبن اماں، اے میری ماں جائے، اے میری ماں کے بیٹے۔ مطلب کیا ہے کہ بھائی ماں کا ہی خیال رکھ لو، ایک ہی ماں کی اولاد ہے ہم، تو اس لیے ماں کی طرف دیکھتے ہوئے میرا خیال کرو، یہ کیا کر رہے ہو، مجھے جھنجھوڑ رہے ہو۔ اس لیے کہا کہ اے میری ماں کے بیٹے، ان القوم استضعفونی، میرا عذر بھی تو سن لو۔ تو بندہ جب غصے میں ہوتا ہے نا تو پھر ظاہر ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کو واقعتاً ہارون علیہ السلام سے پہلے نرمی سے پوچھنا چاہیے تھا کہ ہاں بھائی کیا مسئلہ ہے، لیکن وہ جلال میں تھے، غصے میں تھے، اور ایک لحاظ سے ان کا غصہ اور جلال صحیح بھی تھا کیونکہ اللہ کا معاملہ تھا، شرک کا معاملہ تھا نا، تو اس وجہ سے اب ہارون علیہ السلام نے اپنا عذر پیش کیا کہ میری قوم نے مجھے کمزور کر دیا تھا، وَقَادُوا يَقْتُلُونَنِي، اور قریب تھا کہ یہ مجھے قتل کر دیتے، مجھے مار دیتے، مجھے قتل کر دیتے۔ فَلَا تُشْمِتْ بِيَ الْأَعْدَاءَ، تو میرے دشمنوں کو تو نہ خوش کرو اب مجھے جھنجھوڑ کے۔ ظاہر ہے پرا آدھا دستوں گرے باں پڑھ لے تو شریکاں سے خوش ہونا، اللہ ہے بھائی اب بڑی محبت ہے، کچھ چنگیر والے نہیں تو خوش ہوں گے نا، شریک تو خوش ہوں گے، مخالفین تو خوش ہوں گے۔ اب مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں تو دشمن کافر تو خوش ہیں، وہ تو تماشا دیکھ رہے ہیں۔ حضرت علی کا اور حضرت امیر معاویہ کا اختلاف تھا، دشمن نے فائدہ اٹھایا، روم کے گورنر نے خط لکھا حضرت
حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ بھائی اگر آپ کہو اور مجھے پتہ چلے آپ دونوں کا اختلاف ہے، اگر آپ چاہو تو ایک بہت بڑا لشکر آپ کے لیے روانہ کر دیتا ہوں اور حضرت علی سے مقابلہ کرو۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے جواب میں لکھا یا کلب الروم، اے روم کے کتے، سخت لفظ استعمال کیے، یا کلب الروم، اے روم کے کتے، یہ دو بھائیوں کا معاملہ ہے، تم کون ہوتے ہو ہمارے بیچ میں آنے والے؟ لیکن جب دو بھائی آپس میں لڑیں گے تو دشمن خوش ہوگا نا، تو اس لیے انہوں نے کہا کہ بھائی دشمنوں کو خوش نہ کریں، مجھے جو جھنجھوڑ رہے ہو یہ مجھے دیکھ رہے ہیں، ہاں جی میری اس حالت کو تو ان کو خوش نہ کریں، وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور مجھے ظالم قوم کے ساتھ مت رکھیں، یعنی آپ میرے ساتھ تو اس طرح کریں کہ میں نے گویا بچڑے کی پوجا شروع کر دی تھی، یا میں نے ان کو کہا تھا کہ بچڑے کی پوجا کرو، میں نے تو ایسا کچھ نہیں کہا تھا، میں نے تو ان کو بولا تھا ان ربکم الرحمن، تمہارا رب جو ہے وہ الرحمن ہے، ہاں جی یہ تو میں نے ان کو بولا تھا کہ تمہارا رب کون ہے؟ الرحمن ہے، اللہ تمہارا رب ہے، یہ بچڑا تمہارا معبود رب نہیں ہے، اس لیے دشمنوں کو خوش نہ کریں، میری مجبوری تھی، میں کمزور تھا، یہ مجھے قتل کر دینے والے تھے، اس قدر یہ میرے اوپر غالب آ چکے تھے، تو پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کا عذر سنا تو پھر ان کو بھی چھوڑ دیا۔ تو بہرحال یہ واقعہ سارے پیش آئے، آگے مزید یہ بات چل رہی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم ہے ان کو پھر تورات ملی اور انہوں نے پھر تورات کے ساتھ کیا کیا، آگے مزید ان کی ہٹ درمیاں، ان کی ضد جو ہے ان کا ذکر ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی اللہ نے ہمیں جو کتاب دی ہے، کتاب مقدس قرآن مجید، اس پہ عمل کرنے کی، اس کو سیکھنے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔